مسجد کے اندر غیر مسلم کو داخل کیا جا سکتا ہے۔ 3 دن تک تقریباً یہ مسجد کے اندر کافر تھے، مشرک تھے اس وقت، اور ان کو قیدی بنا کر کے رکھا گیا۔ لہذا صرف اور صرف جو ممانعت ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے کہ غیر مسلم وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ باقی دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں اس میں غیر مسلم کے داخلے پر کوئی ممانعت کی کوئی صریح حدیث نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کچھ وقت پہلے ہمارے ملک سے ایک غیر مسلم خاتون آئی تھی، اور مسجد نبوی کے صحن میں جب اسے وزٹ کا موقع دیا گیا تھا تو ایک بڑا ہنگامہ مچ گیا تھا کہ یہ ملک کیا کر رہا ہے، غیر مسلم کو کیسے جو ہے مسجد نبوی کے صحن میں داخلے کی اجازت دے رہا ہے۔ حالانکہ شرعاً کہیں اس کی ممانعت ہے ہی نہیں، جو بھی آیات یا احادیث ہیں وہ خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہی صحیح اور راجح قول بھی ہے۔ ایسے ہی اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ثمامہ بن وصال چونکہ ایک سردار تھے، اپنی قوم کے لیڈر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو معاملہ اختیار کیا وہ ان کے مقام کے اور مرتبے کے بالکل ہی مناسب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم اسلوب سے بھی اور بہت ہی حکمت کے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طریقے سے اسلام کی دعوت دی، نماز پڑھ کر کے ان کے سامنے اذان کے کلمات ان کو سنا کر کے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ثمامہ بن وصال جب کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ تاریخی جملہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مجھے جس چہرے سے نفرت تھی وہ آپ کا چہرہ تھا، سب سے زیادہ جو دین میرے نزدیک ناپسند تھا وہ آپ کا دین تھا، اور سب سے زیادہ شہر جو میرے نزدیک مبغوض تھا، جسے مجھے بغض تھا، وہ آپ کا شہر تھا۔ لیکن آج کے بعد آپ کی شخصیت سب سے زیادہ محبوب ہو گئی ہے، آپ کا یہ شہر بھی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور آپ کا دین بھی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میں نے اس دین کو میں نے حاصل کر لیا کلمہ پڑھ کر کے۔ تو حسن اخلاق سے چاہے اسلام کا کوئی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اس کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ ہمارے اپنے ملک کے ماحول میں بہت ہی اہم یہ چیز ہے کہ ہم غیر مسلموں کو اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بتائیں۔ 99% غیر مسلموں کو یہی نہیں پتا ہے کہ مسلمان مسجدوں میں جا کر کے کرتے کیا ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی خفیہ میٹنگ ہوتی ہے اور غیر مسلموں کے خلاف شاید عداوت و دشمنی کے تعلق سے کچھ پلاننگ ہوتی ہے۔ اگر یہ مسجدوں کے دروازے جیسے مسلمانوں کے لیے کھلے ہیں، اگر غیر مسلموں کے لیے بھی کھلے ہوں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے سیکولر مائنڈ کے ہیں، اور الحمدللہ بعض ملکوں کے اندر اگر آپ یورپ چلے جائیں، امریکن ملکوں میں، تو وہاں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، غیر مسلمین آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہاں ان کے لیے بکس ہوتی ہے، اس بکس کو پڑھتے ہیں اور اسلام کو قریب سے دیکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اسلام کے تعلق سے ان کے دلوں میں ویسی نفرت نہیں ہوتی جو ہمارے ملکوں کے اندر ہے۔ تو یقیناً جو دین کے جو قائدین ہیں انہیں اس تعلق سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ بہت ساری چیزیں اپنانی پڑیں گی اس کے لیے، کیونکہ آپ جب اپنے دروازے کھولیں گے تو اچھے برے سارے لوگ آئیں گے، اس وقت آپ کو ایکسٹرا جو احتیاط کی ضرورت پڑے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ واقعہ ہمارے لیے بہت سارے دروس اور عبرت کی چیزیں ہمیں سکھا کر کے جاتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے عملی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔